السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ سارے بچے اپنی اردو کی بک صفحہ نمبر 12 کھولیں۔ خوشی کا دن۔ ابھی بچوں ہم کافی دنوں کے بعد پڑھائی شروع کر رہے ہیں، درمیان میں عید کی چھٹیاں آ گئی تھیں۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ عید کیسی گزری، اور عید کے دن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اچھے سے کپڑے پہنتے ہیں، لڑکیاں مہندی لگواتی ہیں، ماما گھر صاف اچھے سے کر کے اور اس میں اچھے اچھے مزے مزے کے کھانے پکاتی ہیں۔ پھر آپ لوگوں کو عیدی ملتی ہے جب آپ عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے اگر کسی سے ملنا ہو تو ملنے جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اور وہ ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں وہ بھی خوشی کا دن ہے، کہانی کا نام۔ تو یہ جو ہم نے عید گزاری ہے نا، یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو اب آپ اس کو پڑھتے ہیں تاکہ پھر عید کی جو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں جو جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں آپ نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ تو چلے ہم پڑھتے ہیں خوشی کا دن، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی تھی کہ جب میں پڑھا رہی ہوں تو میرا کرسر اس لفظ پہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اگر آپ بک سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ کی کتاب کے اس لفظ کے اوپر آپ کی انگلی ہونی چاہیے جس کو میں پڑھا رہی ہوں گی یا پڑھ رہی ہوں گی۔ اور اگر آپ یہ کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کرسر بھی وہاں پر ہونا چاہیے جہاں سے میں پڑھا رہی ہوں، تاکہ آپ کو لفظوں کی پہچان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ریڈنگ کا کام ہے اور یہ آپ کا 2 دن کا کام ہے، سوموار اور منگل، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 دن میں آپ نے ریڈنگ مکمل کرنی ہے۔ میں 1 دن میں پڑھا رہی ہوں لیکن آپ نے اس کو 2 دن میں ہاف آف کر کے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، خوشی کا دن۔ خوشی کا دن مطلب عید کا دن۔ عید کے دن ہم بہت خوش ہوتے ہیں نا، پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انعام کے طور پہ، تحفے کے طور پہ ہمیں عید کا دن دیتا ہے۔ تو یہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ امی دیکھیے کتنا اچھا رنگ آیا ہے۔ زارا صبح آنکھ کھلتے ہی امی کے پاس بھاگتی ہوئی گئی اور اپنے مہندی لگے ہاتھ دکھائے۔ امی نے اسے پیار کیا اور عید مبارک کہا۔ زارا اور علی تیار ہونے لگے۔ دونوں تیار ہو کر آئے تو بہت پیارے لگ رہے تھے۔ زارا نے گلابی فراق پہنی تھی جس میں ستارے لگے تھے۔ علی نے کرتا شلوار پہنا تھا، اس کی کوٹی اور ٹوپی پر شیشے لگے تھے۔ دادا جان اور ابو بھی تیار تھے۔ تایا جان اور ان کا بیٹا فوزان بھی آ گئے تھے۔ سب نے سوئیاں کھائیں اور عید کی نماز پڑھنے عید گاہ چلے گئے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، 2 سے 3 دفعہ میں اس کو پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ خوشی کا دن مطلب عید کا دن۔ امی دیکھیے کتنا اچھا رنگ آیا ہے۔ زارا صبح آنکھ کھلتے ہی امی کے پاس بھاگتی ہوئی گئی اور اپنے مہندی لگے ہاتھ دکھائے۔ امی نے اسے پیار کیا اور عید مبارک کہا۔ زارا اور علی تیار ہونے لگے۔ دونوں تیار ہو کر آئے تو بہت پیارے لگ رہے تھے۔ زارا نے گلابی فراق پہنی تھی جس میں ستارے لگے تھے۔ علی نے کرتا شلوار پہنا تھا، اس کی کوٹی اور ٹوپی پر شیشے لگے تھے۔ یہ کوٹی ہے، یہ جو اوپر جیکٹ ہے بنی ہوئی ہے، اور یہ ٹوپی، ٹھیک ہے؟ دادا جان اور ابو بھی تیار تھے۔ تایا جان اور ان کا بیٹا فوزان بھی آ گئے تھے۔ سب نے سوئیاں کھائیں اور عید کی نماز پڑھنے عید گاہ چلے گئے۔ ایک دفعہ اور میں پڑھتی ہوں یہ والا پیج۔ خوشی کا دن، عید کا دن۔ امی دیکھیے کتنا اچھا رنگ آیا ہے۔ زارا صبح آنکھ کھلتے ہی امی کے پاس بھاگتی ہوئی گئی اور اپنے مہندی لگے ہاتھ دکھائے۔ امی نے اسے پیار کیا اور عید مبارک کہا۔ زارا اور علی تیار ہونے لگے۔ دونوں تیار ہو کر آئے تو بہت پیارے لگ رہے تھے۔ زارا نے گلابی فراق پہنی تھی جس میں ستارے لگے تھے۔ علی نے کرتا شلوار پہنا تھا، اس کی کوٹی اور ٹوپی پر شیشے لگے تھے۔ دادا جان اور ابو بھی تیار تھے۔
تایا جان اور ان کا بیٹا فوزان بھی آ گئے تھے. سب نے سویاں کھائیں اور عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ چلے گئے. یہ دیکھیے یہ دادا جان ہے، یہ علی ہے، یہ بابا جان ہے، یہ زارا ہے، دیکھیں اس نے گلابی رنگ کی فراق پہنی ہوئی ہے، اور یہ ماما ہے. ٹھیک ہے، اوکے. عید کے بعد سب عید ملے. واپسی پر ابو نے بچوں کو غبارے دلوائے اور مٹھائی خریدی. گھر آ کر امی اور دادی جان کو سب نے عید مبارک کہا. اب عیدی ملنے کا وقت تھا. دادا جان، ابو، تایا جان سب سے عیدی ملی. زارا اور علی نے ان کو سلام کیا. زارا نے اپنے ستاروں والے پرس میں پیسے رکھے اور علی نے اپنی جیب میں. علی باہر اپنے دوستوں سے عید ملنے گیا. راحیل سے اس کی 2-3 دن سے لڑائی تھی، لیکن آج دونوں غصہ ختم کر کے خوشی خوشی ایک دوسرے سے عید ملے. پھر علی اور زارا پھپھو جان کے گھر سویاں دینے گئے. پھپھو جان نے بہت پیار کیا اور عیدی دی. نماز کے بعد سب عید ملے. واپسی پر ابو نے بچوں کو غبارے دلوائے اور مٹھائی خریدی. گھر آ کر امی اور دادی جان کو سب نے عید مبارک کہا. اب عیدی ملنے کا وقت تھا. دادا جان، ابو، تایا جان سب سے عیدی ملی. زارا اور علی نے ان کو سلام کیا. زارا نے اپنے ستاروں والے پرس میں پیسے رکھے اور علی نے اپنی جیب میں. علی باہر اپنے دوستوں سے عید ملنے گیا. راحیل سے اس کی 2-3 دن سے لڑائی تھی، لیکن آج دونوں غصہ ختم کر کے خوشی خوشی ایک دوسرے سے عید ملے. پھر علی اور زارا پھپھو جان کے گھر سویاں دینے گئے. پھپھو جان نے بہت پیار کیا اور عیدی دی. دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے امی ابو کے ساتھ نانا جان کے گھر گئے. وہاں اپنے ماموں جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ خوب کھیلے. رات کا کھانا کھا کر واپس آئے. دونوں کو بہت ساری عیدی ملنے کی خوشی تھی، مگر سب رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی. دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے امی ابو کے ساتھ نانا جان کے گھر گئے. وہاں اپنے ماموں جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ خوب کھیلے. رات کا کھانا کھا کر واپس آئے. دونوں کو بہت ساری عیدی ملنے کی خوشی تھی، مگر سب رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی. اچھا، اب ہم یہ نیچے چھوٹی سی ایکسرسائز ہے وہ کرتے ہیں. پڑھیے اور رنگ بھریے. درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے. اس میں 3 انہوں نے جواب دیے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک جواب صحیح ہے. تو جو صحیح جواب ہوگا نا اس کے میں نے یہاں پہ ٹک لگائی ہوئی ہے. آپ ٹک بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر کلر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا ہے یہ سبق ڈیش کے دن کے بارے میں ہے. سالگرہ کے بارے میں نو. جشن آزادی نو. یہ سبق عید کے دن کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، زارا نے ہاتھوں پر ڈیش لگائی تھی. کریم نہیں تو مٹی بالکل بھی نہیں. مہندی. زارا نے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی. زارا نے ڈیش رنگ کی فراک پہنی تھی. گلابی. آپ نے دیکھا تھا نا، گلابی. پیلے نیلے. نو. صحیح آنسر کیا ہے؟ زارا نے گلابی رنگ کی فراک پہنی تھی. نماز ڈیش سب عید ملے. نماز سے پہلے نہیں تو نماز کے بعد. صحیح جواب ہے نماز کے بعد سب عید ملے. واپسی پر ابو نے بچوں کو ڈیش دلوائے. کھلونے دلوائے تھے نہیں تو برگر. نو. بابا نے کیا دلوایا تھا؟ ابو نے غبارے. ابو نے بچوں کو واپسی پر ابو نے بچوں کو غبارے دلوائے. یہ آپ کا 2 دن کا کام ہے. اس کو اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے، بار بار اس کو پڑھیے گا. ٹھیک ہے، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ میرے سے پوچھ لیجیے. اللہ حافظ.